نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے. اور انسان کو اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری قیمتی ہیں. مال ہو، وقت ہو، آنکھیں، کان، ہر چیز بڑی قیمتی ہے. اس کو غلط استعمال کرنے سے انسان کی انسانیت میں کمی آتی ہے، انسانیت ضائع ہو جاتی ہے. ایک انسان کا جسم ضائع ہونا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ایک آدمی کی انسانیت کٹ جاتی ہے، یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے. اور لوگ اس میں بڑی ان چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں. ایک بات سنی، اب سنی سنائی باتوں کو اگر آپ میڈیا پر چلائیں گے یا ویسے چلائیں گے تو وقت بھی خراب کرو گے، دماغ بھی خراب کرو گے. اور اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کا نقصان بھی اپنے سر پر اٹھاؤ گے. انسان کو اللہ تعالی نے آنکھیں دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی دی ہے، زبان کی قوت عطا فرمائی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ہی بم سے اڑا دیا. جو بات سنی بس اس کو باقی آگے چلائی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں جس بات کی تجھے خبر نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں ہے، جس بات کی تمہیں تحقیق نہیں ہے، علم کا یعنی کہ شک ہو، جس بات کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے، اس کی پیچھے مت پڑو. کتنی بڑی اہم بات ہے، اس کے پیچھے پڑو ہی نہیں. تمہارے کان بھی محفوظ، تمہاری زبان بھی محفوظ، تمہارے دماغ بھی محفوظ. اگر میڈیا کا دور ہے تو پھر تمہارا مال بھی محفوظ. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باس پرس ہوگی. کیسے استعمال کیا تم نے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا ما فعلتم نادمین. پیسے کہاں چلا گیا حافظ صاحب؟ ہاں دیکھو وقت ضائع کر دے. پیسے فی اللہ سے بھائی کیا کرتے ہیں؟ نہیں آپ اب بیٹھا ذرا بیٹھا
پیر شفیلا غٹ مغٹ پیر زرار کتر نوستی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وقت بھی خراب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گی. یہ تو قیمتی اثاثے ہیں, تم نے کیوں ہو جائے گی. دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو فاسق کوئی خبر لائے فتبینوا, تحقیق کرو, سنی سنائی باتوں کو نہ اڑاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم کل ایسی کام کر جاؤ کہ پھر بعد میں تم پشیمان ہو. ہمارے یہاں گاؤں میں ایک بہت بڑا خاندان, اچھا خاندان ہے, بڑا خاندان ہے. تو وہ انہوں نے اس کو ایک بھائی نے کہا, اس کے بارے میں راستے میں کسی بھائی نے کہا, کسی آدمی نے کہا کہ تمہاری دو آدمی کی لڑائی تھی, اس کی بھائی کی لڑائی نہیں تھی کہ اس کو مارا گیا. اب وہ اس نے اس آدمی کے پیچھے کیا جس نے مارا نہیں تھا, غلط اطلاع تھی, اس کو مار دیا. پھر بعد میں ساتھ اپنا بھائی مل گیا تو بہت پریشان ہوا کہ میں تو قتل کر دیا, تم تو زندہ ہو, میں لڑائی ہی نہیں کی ہے. اب دیکھیں ایک آدمی شہید ہو گیا, بے گناہ شہید ہو گیا, اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. اور پھر ندامت ہوئی, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے ساتھ وہ جیل بھی بندی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ اگر دیا دھونا ہوگا تو لاکھوں روپیہ بھی دینا ہوگا. اگر صلح نہ کیا تو پھر اس کو مارا بھی جائے گا. تم کیوں مارا؟ اب ساری پریشانیاں پشیمانیاں کہاں سے آ گئی؟ بلا تحقیق سے. اور سب سے زیادہ ہم آج کل اس میں پڑے ہیں. اب میڈیا ہے آج کل, یہ ایک تجارت بن گئی ہے. یا ان شیطانوں کو حکومتیں خریدتی ہیں, فلاں چینل کو فلاں حکومت نے خرید لیا, فلاں چینل کو فلاں خرید لیا, فلاں چینل کو فلاں نے خرید لیا. تو انہی باتوں کو چلاتے ہیں جو اس کی طبیعت کی ہوتی ہے. بہت سے مفسدین ہیں چینل والے, بہت سے ممالک میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں, ہمارے درمیان بگاڑ پیدا کرتے ہیں, ہماری قوم کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک میڈیا کو, ایک چینل کو خرید لے کہ تم ہماری اس کو تم اینکر کہتے ہو, اینکر کیا اینکر صحافی, وہ خرید لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام دن وہی باتیں کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں, اور ہم اس کو جب سنتے ہیں تو فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ چینل والوں کو پہنچتا ہے, کیونکہ آپ سے پیسے بھی کاٹا جاتا ہے نا, آپ سے پیسے بھی کاٹا جاتا ہے, زیادہ ہوتے ہیں. اور جو مرضی کی نہیں ہوتی وہ بات انہیں چلاتے, اگرچہ وہ بہت سچی کیوں نہ ہو. چند دن پہلے
عید کے موقع پر حضرت امیر المومنین ہیبت اللہ صاحب نے ایک تقریر کی پشتو میں، مجھے بھی کس نے سنائی. اس میں اتنی صاف صاف باتیں تھیں اور مسلمانوں کا ایسا پیغام تھا. اور عملی آدمی کا پیغام وہ دل پر لگتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم بہاریں لائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ جب سمجھتے ہیں کہ یہ بس باتیں کرتا ہے. وہ باتیں بھی پیسوں پر کرتا ہے، باتیں بھی پیسوں پر کرتا ہے. تو اس کی کوئی لوگ اب وہ بات جو اس نے باتیں کی قوم کو، مسلمانوں کو، اور چونکہ داڑھی والے تھے، نیک تھے، صالح تھے، عملی تھے اور بات سچی کرتے تھے، پیغام سچا تھا، تو آپ لوگوں نے سنا. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کی مطلب کے مطابق نہیں تھی، اس کی مفاد کے مطابق نہیں تھی. وہاں انہوں نے اس لیے نہیں سنایا، بہت لوگ سنتے، اس کو کچھ پیسہ بھی ملتا، لیکن وہ پیسہ دوسری قوم نے، دوسری ممالک نے بھر دیا کہ یہ نہ سنے، باقی سنے. گندی باتیں ہیں تمام دن اسپاق، ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا. پہلے سے کبھی بہت ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، گمراہ کون ہوتی ہے، وہ چلاتی کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ تم لوگ اس کو چلاتے ہو. ایک آدمی نے ایک بڑی آدمی شخصیت کے خلاف بات کی، کتاب میں لکھی. تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. اس شخصیت کو کسی نے کہا، بزرگ شخصیت تھی، ہمارے پاکستان کی بڑی نمور بہت بڑی لوگوں میں سے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی، شہرت کے لحاظ سے بھی. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو میری تحریر کی وجہ سے اپنے آپ کو مشہور کرانا چاہتا ہے. اس کی بات تو کوئی سنے گا نہیں. اب ایک آدمی کتاب للو پنجو آدمی ہے، وہ بات کرتے اس کو کون سنے گا؟ لیکن اس للو پنجو کے ساتھ اس کا ایک جواب ایک عظیم شخصیت دیتا ہے، تو اس کے لوگ کہتے کیا کیا دیکھو اب اس کی کتاب چلے گی. کیا کتاب کس کی چلے گی؟ اس کی کتاب چلے گی، فائدہ کس کو ہوگا بتاؤ مجھے؟ کیونکہ اس کتاب اگر لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں نفع کس کو آئے گا؟ ہماری قوم اتنی غافل ہے کہ ان بات میں پڑی ہے، ہر آدمی کی بات کو پلاتا ہے، ہر آدمی کی بات کو سنتا ہے. چینل ہی بند کرو اس کو. ایک بار ایک کتاب میں نے کچھ باتیں لکھی تھی کسی کو، تو اس میں اس کا ایک جواب آیا. اس نے کہا کہ تم نے امام اعظم کو، امام حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے، حالانکہ امام اعظم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا یہ تھا. تو میں چپ رہا، کوئی جواب نہیں دیا. اس کا دوبارہ خط ہے، میں کہا کہ ایک بار میں جواب دوں گا تو پھر اس جواب کو پلائے گا. تو پھر کسی وقت ایک دوسری کتاب کسی نے لکھی تھی، اس پر کسی نے اس کو بھی یہی کسی نے کہا تھا کہ امام اعظم، تو اس نے مجھے کہا تقریر لکھو اس پر. تو اس پہ پھر میں نے اس کا جواب دیا
اپنی کتاب میں جواب نہیں دیا، اس کی کتاب میں جواب دیا تقریر میں کہ یہ جو کہتا ہے کہ امام اعظم کو کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم نہیں ہے، پیغمبر اعظم ہے۔ تو کوئی بھی اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فلانا بہت بڑا عالم ہے، میں کہتا ہوں کہ اس مجمع میں ایک مجمع میں اس میں 4 آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو کیا ہم کہتے ہیں کہ خدا سے بڑا ہے؟ آپ بتاؤ ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں بات ہو رہی ہے ان میں وہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اسی طرح ائمہ ہے، 4 ائمہ ہے، تو 4 ائمہ میں کون بڑا ہے؟ وہ بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، وہ بھی مانتے ہیں سب اس کو۔ تو یہ امام ہے، دیکھا کہ ابھی میں کہا کہ یہ لوگوں کی ذوق بن گیا ہے کہ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ امام اعظم کیا ہوتا ہے، پیغمبر کیا، پیغمبر تمام ائمہ جمع ہو کر پیغمبر کی دنیا کی لوگ مل جائیں، اولیاء مل جائیں، سارے پیغمبر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو ہمارا فیصلہ اور ہے، ائمہ کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں تو ہمارا فیصلہ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آ گیا، فرمایا اس دور میں نبی کریم کے پاس سنی وہ یہودی حق پر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ جب حق پر ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ کہتے ہیں ویسے کیوں کہ ہمیں حق مل جائے گا۔ جب باطل پر ہوتے تھے تو دوسروں کی طرف جاتے، ہمارا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا، مسلمان نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فرمانے بڑی جری ہے اور اسلام پر بڑا، مسلمان پر بڑا بیان کرتا ہے، اگرچہ میں غلطی پر ہوں فیصلہ اس کے پاس لے جاؤں گا، کہ چلو جاتے ہو، یہ آنی دوسری جگہ جاتے ہیں، یہاں بھی کبھی کبھی دستور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی بات سنی۔ اس نے کہا کہ یہودی نے کہا کہ اس پر فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کیا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا مسلمان سے کہ واقعی ایسا ہے؟ اس نے کہا میں آ جاتا ہوں۔ جب آج آگے وہ باہر آیا، تلوار لے کر کے سر اڑا دیا۔ پیغمبروں کی بات ہی کیا ہوتی ہے؟ تم مجھے پیغمبر پر ترجیح دیتے ہو کہ اس کی فیصلہ تو نہیں مانتے، میں فیصلہ کروں اس کو مانو گے، تمہارا فیصلہ میرا تلوار کرے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی کیا ہوتا ہے، نہ ہر بات کو جواب دیں، اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، چھوڑ دو۔ یہ میڈیا والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کس نے وہ ایک آدمی فسادی آدمی ہوتا ہے، وہ ایک کبھی اچھی بھی کرتی بات، غلط بات کرتا ہے تو سارے ہم کہتے ہیں غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، تو اس لیے یہی بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں پیسہ مل جائے۔ تو تمہیں تو اس کا جو مقصد وہ تو پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے وہاں بتاؤ، پیچھے بھی سب بتاؤ، اس کا مقصد تو پورا۔ ایک آدمی دکان کھولا ہے، اور اس کو ایک بات کی وجہ سے بہت سے پیسے ملتے ہیں، تو ہے دکاندار، تاجر ہے، تو ایسی بات کرے گا جو چلے، جو کیا ہے چھل پڑے، تو جو چھل پڑے گی تو کیا ہو جائے گا؟ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اسی کو پہنچے گا۔ تو ہم بلا جس کو ہم نہیں چاہتے کہ اخبار بات اس کی جواب دینا شروع کرتے، اس کو دینا شروع کرتے، اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اگر جواب آپ نہ دیں تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، دونوں ایک دن تب کر جائے گا۔ لیکن آپ جواب دو گے تو چونکہ آپ بڑے آدمی ہوں گے، آپ کی بات اس کی بات بھی چل جائے گی۔
ایک آدمی نے دیکھیے تو آج کل بہت ٹگیاں شروع ہے. یہ میں تو ان چیزوں سے بڑا دور ہوں، آپ کو پتہ ہے. میرے ساتھ واٹس ایپ نہیں ہے، یہ موبائل میرے ساتھ ہے. اس موبائل میں دو چیزیں ہیں، ایک نعت ہے آپ لوگوں کو سناتا ہوں ایسا ہے نا وہ کبھی کبھی، اور ایک اس میں اذانوں کے وقت ہے، باقی بند رہتا ہے. میں کبھی کبھی پورے دن یہ مجھ سے رہ جاتا ہے، کھلا رہ جاتا ہے کہ میں فون کرتا ہوں تو مجھ سے رہ جاتا ہے. مجھے کوئی فون نہیں آتا کیونکہ میرے فون سے لوگ مایوس ہو گئے. بالکل مایوس ہو گئے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے تو لوگ تو بتاتے ہیں، ساتھی بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. تو یہ گدھے کا سر انسان پر لگاتے ہیں، وہ بات ہی کرتا ہے. تو اس کو مانتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا، ایک بار کسی نے بتایا بہت عرصہ پہلے، 20 سال پہلے، ایک آدمی نے ایک بہت بڑی شخصیت کو ڈھول کیا ہے کہ ڈھول بجا رہا ہے. اب وہ ڈھول بجا رہا ہے، ڈھول بجا، سر اس عالم کا رکھا ہے، نیچے کیا ہے؟ دم ہے. وہ بجاتا ہے تو کہتے ہیں کیا مولانا بجاتا ہے، مولانا کیسے بجاتا ہے. اب اتنے جھوٹ کو ہم پلاتے ہیں، گناہ کے گناہ، اس کو پیسہ بھی ملتا ہے اس پر. کس قدر ہم مال کا ضیاع کرتے ہیں، کس قدر ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں. یہ بہت بڑا وہ. میں فضول چند سال پہلے ایک بات چلی تھی اخبار میں غالباً کہ میں آپ لوگ پیسے کمانے کا کوشش کرتا ہوں، آپ لکھپتی بن جاؤ گے، لکھپتی بن جاؤ گے. لیکن اس کی ٹکٹ 10 روپے ہے. 10 روپے تو اب ہر کسی نے 10 روپے لاکھوں روپے کمائیں گے. 10 روپے کیا چیز ہے؟ سارے وہاں پیسے جمع ہو گئے. ایک ماہ کے بعد یا 15 دن کے بعد لوگوں نے مطالبہ کیا تو گڑ تو بتائیں. اس نے کہا یہی گڑ ہے. لاکھوں آدمی نے مجھے 10 روپے بھیج دیے تو کہتے 10 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہے. یہ آج کل میڈیا کا کاروبار ہے، میڈیا کا کاروبار ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ باتیں وہ جو کہتے ہیں کبھی کوئی غلط بات کرے گا کہ وہ غلط بات وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے. یہ تجارت ہے. ایسا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن ایسا یا نہیں ہے جو کال والے موبائل چلانے والے تو ہم تعاون کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کیا ہے؟ غلط لوگ ہیں. ہماری تعاون اس کو تپڑ بھی مارتے ہیں اور 7 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں. تپڑ نہیں مارتی، تپڑ سے پہنچتا نہیں ہے وہاں، زبانی تپڑے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، زبردست واقعہ. پہلے زمانے میں نئی لوگ ہوتے تھے، وہ جو صدقہ کرتے تھے کبھی مسجد میں، کیا وہ بکرا ذبح کرتے، پھر اس کو ابالتے تھے، پھر اس کو وہ مسجد میں لاتے تھے، فقیروں پر تک بانٹتے تھے. بچے بھی ہوتے تھے اس میں. تو پھر وہ نائی کے ذریعے سے وہ آپ ایسا ہمارے یہاں جب چھوٹی چھوٹی اس طرح ہوتا تھا. تو وہ کس نے صدقہ کیا تھا، بکرا ذبح کیا تھا اور بوٹیاں کر کے تقسیم کرتے تھے. وہ اس کو نائی تقسیم کرتا. اس ایک جگہ پہ نائی کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا تھا. تو جب وہ سب کو ایک ٹکا دیتا تھا، اتنا وہ کیا تھوڑا تھوڑا،
اور جب بیٹے پر پہنچتا تو اتنا لپ کر کے کہا کہ تمہاری ماں ایسی تیسی دے دو، باقی گالی بھی دیتا، باقی گالی دیتا. تو ایک بچہ ہوشیار کو تو سوچا ہے کہ بچے کو جب گالی دیتے ہیں تو اس ساتھ دو لپ موٹ بھی دیتا ہے. تو نائی جی آ رہا تھا تو اس نے جب بیٹی پر آ گیا اس نے کہا کہ گالی بھی دیکھیے لے لو، گھر کچھ کھڑا رہتا ہے ایسا ایسا ہے. تو دوسری شرارتی بچہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں جی ایک دو گالیاں مجھے بھی دے دو. آج کل بھی یہی ہے، ایسے بھی شرم تاجر ہے، ایسے بھی شرم تاجر. یعنی آپ دیکھیں گے کہ یقیناً دجال کے عمل میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، یہ جساسہ ہے. جو ہوگا تو آئے گا، جو ہوگا تو خدا کو معلوم ہے. لیکن پوری دجالیت کے لیے راستہ یہ ہموار کرتی ہے. دجالی باتوں کے لیے ہم سنتے، تم 10 دن اس کو بند کرو، میں نے بند کیا، یقین جانے نہ کھولو. باتوں والے جب سلوک نہیں ہوگی باتیں اس کی تو فائدہ کیا ہوگا اس کو، وہ بند ہو جائیں گے. تو کبھی بھی غلط آدمی کی بات سنو ہی مت، ویسے بھی تمہارا دماغ خراب کرے گا. اور آپ سنو گے جب بھی کھولو گے تو اس کی پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ اسی میں جائے گا. آپ کا بڑا خیال رکھیں تمہارے دماغ محفوظ ہوں گے. آج کل ہمارا پورا وقت اس میڈیا پر لگتا ہے. یقین جانے کبھی کبھی تو آدمی 5-6 بھائی ہوتے ہیں، آپس میں گپ نہیں لگا سکتے، گپ شپ ہر ایک ٹکا 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 ٹکا. کیا کر رہے ہو؟ مجھے کس نے بتایا کہ دوسری گھر پر چلا گیا، اندر داخل ہو گیا، باتیں کرتے کرتے دوسری گھر کے اندر چلا گیا. اتنے یہ شہدائی ہو گئے، اس کیسے وقت کو خراب کرتے ہیں. اس کو وقت اتنی معمولی چیز لگتی ہے، وقت کو برباد کرتے ہیں، مال کو برباد کرتے ہیں، اور وہ اپنے ذہن کو برباد کرتے ہیں، اپنے دماغ کو برباد کرتے ہیں. پھر ٹینشن بھی ہوتے ہیں کیونکہ غلط اچھا آدمی غلط باتیں سنی تو کیا ہو جائے گا؟ ٹینشن ہی ہوگا، تکلیف میں ہوگا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اب دیکھیں کورونا کا موسم تھا، جو شخص اب نہ کہیں کورونا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی چھوڑ دیا. لیکن ویسے مثال دیتا ہوں، جو آدمی ٹی وی کے ساتھ بیٹھا تھا وہ مر گیا. کورونا ہے کورونا ہے کورونا ہے کورونا ہے، خوف پھیلا رہا ہے. اور جس نے موبائل کو استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے ٹیلی فون کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا، کسی کو جب کرتا ٹیلی فون تو مجھے اس کو جب تک وہ اس کو اٹھاتے نہیں تھے تو وہ کہتے کہ ایسے کرو ایسے کرو، وہ خدا خبر کی ہمارے خبر سے شدت بھی خبر لڑکی بات کرتے، پھر میں بند کرتا فوراً. میں کہا کہ تمہاری بات تو نہیں سنوں گا. تو موبائل پر بھی چلاتے تھے، اب پیسہ کماتے تھے. کیا کرتے؟ پیسے کماتے تھے، مسلمانوں کو خراب کرتے، مسلمانوں کے شاعر کو برباد کرتے تھے. اب اس کے لیے انہوں نے، اب دیکھو کردار کس کا تھا؟ میڈیا کا تھا. ہاتھ مت لگاؤ، یہ مت کرو، کتنا ڈھونڈا شاید. پھر اس نے کہا کہ ویکسین لگاؤ. ویکسین میں اور اس نے کیا ڈالنا تھا؟ لوگوں کو بحث کر دیا. کیا دیا؟ دیکھو دن ب دن اچھے لوگ بھی بحث ہو رہے ہیں، احساس ختم ہو رہا ہے، تمیز ختم ہو رہا ہے لوگوں کے اندر.
تو یہ جساسا دیکھتے ہیں ایک آنکھ والا دجال تو آئے گا تو اور، لیکن یہ اس کا کیا ہے، یہ جساسا اس کا تھوڑا سا استعمال ضرورت کے حساب سے کیا کریں، ضرورت کے بغیر نہ کریں۔ واٹس اپ تو ایسی الحمدللہ اس میں واٹس اپ نہیں ہے۔ میں نے ایک دن کسی کا فون، میرے بھائی کا فون جس طرح کر دیا تو اس میں یہ طوفان آ گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خود بخود آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا اس میں واٹس ایپ کیا ہے؟ جو اس میں چیزیں آتی ہیں وہ آسمان کی چیزیں آتی ہیں۔ اس سے ہمارا ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے، ہمارے علماء میں کہتے تھے کہ تمہارے ہر عمل آسمان میں محفوظ ہوتا ہے، کہتے تھے ہوا میں محفوظ ہوتا ہے اور زمین اس کو محفوظ کرتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو محفوظ کیا ہوگا، وہی خبریں کیا سنائے گا۔ آسمان میں خبریں چلتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ کہتے تھے، لوگ اس کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، لوگ اس کے خلاف بولتے، وہ کہتے ہیں فلان فضاؤں میں اللہ کا ذکر ہے، فلان فضاؤں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تم کو پہ کیا پتہ چلا؟ حالانکہ وہ جس فضا میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ دیکھو وہاں آپ کو عبادت اچھی لگے گی، کچھ نہ ہو کیا ہوگا، وہاں تم کو عبادت اچھی لگے گی۔ وہ دراصل اس فضاؤں کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب تم آپ مانتے ہو واٹس ایپ آپ نے ابھی بھیجا ہے، اس کا فون بند ہے یا ہوا میں چلتا رہے گا، جب اس کا فون کھل جائے گا تو کیا ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ اب کسی بات کو آسمان میں بھیج دو، وہ آسمان میں تمہاری فون بند ہے، پھر تو جب بھی تم کھولو گے تو آسمان سے تمہاری آئی، وہاں سے غائب نہیں ہوگی، وہاں سے بھی غائب نہیں ہوگی۔ اب تو خیر آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا، آج کل آسمان کے اندر غیبتیں ہیں، بہتان ہے، گستاخیاں ہیں، جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، فحاشیہ ہے نہیں۔ عملی کام بھی کیا وہ اس کے اثرات بھی، برے اثرات بھی موجود ہے، اچھے اثرات تو بہت کم ہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی منع کرو۔ جسے تھوڑی سی روشنی پھیلتی ہے، تھوڑی سی روشنی اس سے پھیلتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس پر بھی کئی طریقوں سے دجالی ترتیبات کی اس پر کوئی ترتیب لگائے کہ یہ بھی نہ کریں، اللہ کے نام کو دبایا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ اللہ کریں، تاکہ فضاؤں کو کیا اس سے معطر کریں۔ تمہاری مقابلوں سے وہ معطر نہیں ہوں گے، فضاؤں سے تمہارے مقابلوں سے معطر نہیں ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیثوں میں کہ جس گھر کے اندر ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کو کیا لگتا ہے، اس میں کیا ہوتی ہے، نہیں وہ جیسے تم آسمان میں تارے دیکھتے اس کو روشن ہوتا ہے۔ آسمان والوں کو ذہن سے بھول اتر گیا، کوئی کہ جو آدمی جن گھروں کے اندر اللہ اللہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، آسمان والوں کو وہ چمک نظرتا ہے، تو نور تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چمک ہوتی ہے۔ تو آسمانوں کو فضاؤں کو بدلنا ہو تو عمل سے بدل دو، اچھے اعمال سے بدل دو، ذکر سے بدل دو، روشنی سے بدل دو تو بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کر، یہ بات فکر نہ کرے کہ کوئی کہتے ہیں کہ ذکر کیسے ہے کیسے، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کیا میں اللہ کے ذکر سے مجھے اللہ زیادہ میں ڈالے گا کہ تم نے مجھے ذکر کیوں کیا تھا؟ سمجھ آئی بات؟ آپ بھی ڈنگی مت کرو، سنجیدگی سے کرو، وقار سے کرو، اللہ کا نام لیا کرو تو آسمانوں میں کیا ہوگا، ذکر زیادہ بھیجو، اللہ اللہ کرو۔ آج کل فضا بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا کرو،
اس کو ظلمتوں کو دور کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ ظلمتیں باتوں سے دور نہیں ہوگی، ظلمت سے دور نہیں ہوگی اور بڑھ جائے گی، ظلمت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اس موبائل کے فتنے سے ہمیں بچائیں۔ اس میں کچھ یہ فوائد ہے کہ تم فون کرتے ہو، آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے استعمال کرو۔ گندی چیز کیوں دیکھتے اس میں، وہ نہ دیکھو، تو آپ کو وقت بھی بچت ہو جائے گا، اور آپ کی موبائل پر تجارت بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے موبائل پر بھی 100 روپے ڈالو، بس میرا پڑا رہے گا، جب فون کرو تو تب کسی کو فون کرو، تو وہ بھی آپ کو بچت ہو جائیں گی، مال بھی بچت ہوگا، تمہارا دماغ بھی بچت ہوگا، تمہارا اوقات بھی بچت ہوں گے۔ ورنہ آپ لوگ اس اسکوٹر پر، میں نے ایک آدمی وہ دیکھا اسکوٹر چلا رہا تھا، اسکوٹر وہ نہیں، وہ اب یہاں ایسا کرتا ہے، میں کہا کہ گر جاؤ گے خدا کے بندے، یہ کسی کو مارو گے، وہاں بہت رش ہے، یا فون اٹھایا ہے، باتیں کرتے ہیں، پھر ڈز آپس میں کیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرابیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ موبائل کو غلط استعمال سے آ گئی، تو موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ ان کو ہر کسی کے جواب ضروری ہے، نہ ہر آدمی کی بات اپنے اندر آنے دیں۔ کوئی شیخ الاسلام صاحب انہوں نے کہا تم کو بات ہو، وہ آ جائے، یا کوئی ایسی اس کی، باقی وہ آئے نہیں تمہارے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ موبائل کے اندر ایسے انتظام ہے کہ آپ نہ چاہیں کہ بس مجھے فلان کی باتیں آئیں، کسی اور کی بات نہ آئے تو نہیں آئیں گی، ایسے ٹھیک باتیں سننا، پھر تمہارے دماغ محفوظ ہوں گے، تمہارے دل محفوظ ہوں گے، تمہاری ذکر میں برکت ہوگی۔ ایک بات تو یہ کرنی تھی، دوسری بات یہ کرنی تھی کہ صرف وقت لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں جس جہاں بھی آپ وقت لگاؤ گے، ان کی اصولوں کے مطابق لگاؤ گے، تب تم کو فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، 10 سال گزارتا ہے مدرسے میں، پڑھتا نہیں ہے، سوتا ہے۔ ہمارا ایک طالب علم تھا، وہ یہ ذکر بھی جگانے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ سوتا رہتا تھا۔ تو آخر جو آدمی دن بھر سوتا رہتا ہے، استاد سے کتاب نہیں پڑھتا، وہ کیا سیکھے گا؟ مجھے شاہ صاحب برکاتہ ایک دن کہتے تھے کہ میں اشارہ تھا کس کا، وہ یہ نہیں پرچی چیک کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، امتحانی پرچی جو چیک کرتے ہیں، اس کو کوئی بات بھی کہتے ہیں، چیک کرنے والا، اس میں بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پرچہ اٹھایا، اس نے کہا کہ میں ہر بات پیدا ہوتا ہوں، خدا کے لیے مجھے پاس کرو، اس کا پرچہ تھا، باقی اپنی کہانی لکھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں 5 نمبر دیے ہوئے، تو خدا کا واسطہ دیا، تو استاد کو بتایا کہ میں نے یہ بات میں بھول گیا، لیکن اس نے کہا کہ اجازت کی تم 5 دیا ہے، کیوں دیا؟ یہ 5 بھی نہیں دینا چاہیے تھا، یعنی وہ قابلیت پر نہیں، سوال پر مانگے تھے، سوال پر۔ ہمیں ایسے آدمی معلوم ہے کہ اس نے بخاری شریف کے وہ دورے کے پوری دورے میں 5 نمبر لیے ہیں، 5 نمبر، اور وہ بھی اس نے کہا کہ میں نے اعزازی دیے۔ اب اس مدرسے میں تم 10 سال گزارا لیکن پڑھا نہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس آدمی کوئی بیعت ہو گیا، کچھ نہیں کرتا، تو فائدہ کیا ہوا؟ خانقاہ میں وقت لگایا، کوئی عمل نہیں کرتا، فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ اسکول میں ایک ہمارے رشتہ دار تھے، 5ویں تک ہم ساتھ ہم نے پڑھی، اور ہر بار پاس بھی ہوا، کیونکہ فیل تو آج کل ہوتا نہیں ہے کوئی کہیں بھی۔ 5 سال کے بعد اب اسی پوچھو
اپنے نام بھی غلط لکھتا ہے 5 سال. حالانکہ اس وقت وہ وقت تھا کہ کسی جماعت میں ہم خط لکھ دیتے باقاعدہ خطوط لکھتے تھے. اب نہیں آتا, نام بھی نہیں آتا تھا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ وقت لگائیں تو وقت لگائیں, وقت بھی اصولوں کے ساتھ لگائیں. ذکر کے وقت ذکر کریں, آرام کے وقت آرام کر رہے ہیں. اگر آرام کے وقت اب سوتے ہیں, تعلیم کے وقت سوتے ہیں, پھر جب اٹھ جاتے ہیں پھر 1-2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, تو آپ اس کی اس نظام کا پتہ آپ کو نہیں چلے گا یہ کیا ہوتا ہے, کیا طریقہ ہوتا ہے, طریقہ کار کیا ہے, تو اس کا فائدہ آپ پورا نہیں اٹھا سکتے. کیا خیال ہے اس کی آپ کوشش کریں دونوں باتوں کی. ایک موبائل سے ہر کسی کا جواب نہ دیں, ہر آدمی کا بات نہ سنیں, اور کیا دوسری بات یہ وقت کو قیمتی بنائیں. اور وقت کو قیمتی بنانے کی بات تو میں کمی کر رہا ہوں. زیادہ نہ کہ نا جہاں نیند کا موقع ملتا ہے 6 گھنٹے تو آپ کو ملتا ہے, تو اور کیا کرتے ہو؟ 6 گھنٹے تو آپ کو موقع ملتا ہے, تو صبح شام تک بیٹھتے ہو. ہمارا ایک ساتھی وہ رشتہ دار ہے, وہ روزہ رکھتا ہے. وہ جب پہلے پتہ نہیں ہے, جب بھی سحری کرتا تو نماز پڑھتے فوراً سو جاتے تھے, پھر مغرب کو اٹھ جاتے تھے. یہ نہیں ہے, یہ بات زبردست ہے.